عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ ثمامۃ بن اسال وامر صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلہ، رواہ عبد الرزاق واصلہ متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کرتے ہیں جب وہ مسلمان ہوئے۔ ثمامہ بن اسال کافر تھے، مشرک تھے، اور ایک علاقہ تھا یمامہ، اس کے گورنر تھے، چودھری آدمی تھا، سردار، مسلمانوں کا دشمن نے کہا بھی اس کو نا مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دو۔ 3 دن بندہ رہا، اللہ کے نبی سے حال چال پوچھتے رہے، کھانا کھلاتے رہے، اور جب بھی حال پوچھتے تو یہ آگے سے بڑا الٹا سا جواب دیتا۔ تیسرے دن تو اتنا سخت جواب دیا کہ صحابہ نے اپنے ہاتھ تلواروں کی طرف اٹھا لیے کہ شاید اتنی بدتمیزی کی ہے تو اللہ کے رسول اس کے قتل کی اجازت دے دیں۔ لیکن وہ نبی رحمت جس کی صفت ہی رؤوف الرحیم ہے، ان کے زبان مبارک ہلی اور ہونٹ مبارک ہلے تو الفاظ یہ نکلے، لوگ سن کے حیران رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ کی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں کھول دو، اس کو آزاد کر دو۔ کھول دی گئی، بھاگ کے نکلا مسجد نبی سے، تو مدینے سے جلدی جلدی بھاگ کے چلا گیا۔ جب بھاگتا بھاگتا تھک گیا تو راستے میں ایک وہاں پر باغ تھا، اس کے سامنے باغ کے اندر جا کے بیٹھ گیا، پانی پیا، پھل شل کھایا۔ جب وہ سانس بحال ہوئی، عقل ٹھکانے آئی، تو سوچنے لگا کہ ابھی انہوں نے مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ اگر دشمن ہوتے تو مجھے چھوڑتے، پھر تو قتل کر دیتے، تو جو چھوڑا ہے اس کا مطلب ہے وہ دشمن نہیں ہے۔ اللہ نے سمجھ عطا فرما دی، واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے باہر نکل رہے تھے تو آگے سے یہ آ رہا تھا، پوچھا ثمامہ کدھر؟ تمہیں تو ہم نے آزاد کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ کہنے لگا جی آپ نے ہاتھ پاؤں کی بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں کھول دی ہیں، لیکن دل کو جکڑ لیا ہے، دل کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور اپنا بنا لیا ہے۔ یہ تھا انداز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے یہاں کوئی آ جاتا ہے نا تو پہلے دن ہی ہم کہتے ہیں اب اس کو تبلیغ کرو، اتنی اچھا اس بیچارہ ویسے ہی بھاگ جاتا ہے۔ تو جو شخص آتا ہے اس کو محبت دینا، اس کو ادب دینا، اس کو احترام دینا۔ اچھا کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی نیا بندہ آ جائے نا مسجد میں تو اس کو دیکھ کے لگ جائیں گے، وہ حیران ہو جاتا ہے بھی پتہ نہیں کیوں دیکھ رہے ہیں، میں نے پتہ نہیں کیا جرم کر دیا ہے، بھئی کیا ضرورت ہے دیکھنے کی، وہ شرم کا ہمارا بیچارہ دوبارہ آتا ہی نہیں۔ تو اس لیے ایسی حرکتیں جس سے کوئی مسجد سے دور ہو جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا چاہیے کہ وہ کافر ہے، قید میں رہا ہے، ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، 3 دن اللہ کے رسول اس کو ملے ہیں اور 3 دن کے بعد اس کو کھول دیا ہے، تو یہ گھر نہیں گیا، واپس آ کے اللہ کا پڑا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان یغتسل۔ تو یہاں پر حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتے ہیں حدیث لا کے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، کفر کو چھوڑ کے اسلام حاصل کروانا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو جس پانی کے ساتھ غسل دینا ہے اس میں بیری کے پتے ڈال لیے جائیں، تو اس پانی کے ساتھ اس کو کہا جائے کہ غسل کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ خود ہی لیا تھا، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے بیری کے پتے ڈال کے دوبارہ اس نے غسل کیا۔ تو باب یہی ہے کہ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں، تو جب بھی کوئی کافر مسلمان ہوگا تو اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ اچھا ایک اور بات ضمناً آ گئی ہے، ایک دن ٹی وی چینل پہ ایک ڈرامے بازی کی ایک آدمی نے خود ہی ایک بندے کو کہا بھی تم مجھے کال کرو، کال کروائی اور اس کو باتیں شاتیں ہوئیں، تو کہا بھی تم نے جو ہے نا کہنا ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، میں تمہیں کلمہ پڑھاؤں گا۔ اب اس نے کہا جی میں نے اسلام قبول کرنا ہے، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حالانکہ جب کسی کو مسلمان کرنا ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم دین ہی اس کو کلمہ پڑھائے، ہر مسلمان اس کو کلمہ پڑھا سکتا ہے۔ آپ کا کوئی دوست ساتھی ایسا ہے، عیسائی ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے،
دل کے اندر شوق پیدا ہو گیا، آپ اس کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہونا چاہتا ہے، تو آپ خود اس کو کلمہ پڑھائیں۔ تو جب بھی کلمہ پڑھانا ہے دوسرا کلمہ پڑھانا ہے، کلمہ شہادت جس کو کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔